ہم اکثر رو کر اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں میرے رب، تو میری کیوں نہیں سنتا، اور کتنا انتظار کروں، آخر تیری مدد کب آئے گی، تو اتنا دور کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارے پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دیکھو، اللہ کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے، پھر میرا اللہ کہتا ہے، جب میرے سوا کوئی نہیں، پھر تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، یہ کمال ہے۔ یقین بتاؤں، آپ کو دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے۔ اتنا مشکل ہے دنیا میں، مگر میں بتاتا ہوں، جس نے کائنات بنائی ہے، اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ میرے اور رب کے بیچ کوئی سیکٹری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دو، جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات۔ اور وہ خود فرماتا ہے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم پکارتے ہی نہیں، ہمیں جلدی ہی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا۔ اور 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گی، کونے میں اللہ سے باتیں کر۔ سوچو نا اپنی ماں سے، جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی ہے، جب اللہ سے عرض کرو گے کہ پریشان ہوں، اے میرے مولا پھنس گیا ہوں، اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھوٹ رہے گناہ مالک، کسی طریقے سے بچا لے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے، بولو نا جو تمہارے دل میں ہے، اللہ سے باتیں کیا کرو، کون روک رہا ہے تمہیں، زبان میں بات کرنی ہے کرو، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو اس سے، اور اگر تمہارے مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کر نکالو گے؟ نہیں نا، تو بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم کے گھر آگے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹو گے؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں، اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے۔ آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو اور نمازیں پڑھتے رہو۔ ہم اذان سنتے ہیں 5 وقت، لیکن ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، بلکہ اللہ تو ہمیں 5 ٹائم خود پکار کر بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ میری طرف، مانگو مجھ سے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اپنی زندگی میں وقت نکالیں اللہ کے لیے، تاکہ اللہ ہماری زندگی سے برا وقت نکال دے۔ جزاک اللہ۔